بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے برادر عزیز فاضل نوجوان واضح شیریں بیان حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب انہوں نے دعوت دیاں گا اور آن کے بیان فرمان گے حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه أو كما قال۔ حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاہون۔ میرے برادر اکبر بھائی محمد اسحاق بٹی صاحب کہہ رہے سن کہ تسی لا الہ الا اللہ دے عنوان تے چند باتاں کرنیاں نے، اور ساڑھے بزرگ میری مراد حاجی محمد یعقوب بھٹی صاحب اور میری جماعت دے علماء دا گلدستہ اسٹیج تے سجے ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے علماء دی حفاظت فرمائے۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق حافظہ اللہ، اور اسی طرح مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام خطابات فرما چکے نے، اور اسی طرح میرے تو بعد بڑے بڑے جید علماء کرام دے عالمانہ فاضلانہ خطابات تصابات سماعت کرو گے۔ حضرات، میں توڑا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جدو انسان دائرہ اسلام اندر داخل ہوندہ ہے تو بندہ کلمے دا اقرار کردہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ جڑے اللہ دے بندے اور رب دے رسول نے۔ حضرات، جب تک بندہ عقیدہ توحید نہیں اپنائے گا
اتنی دیر تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہوئے گا۔ دنیا اندر عقیدہ اچھا ہے، قیامت نو نتیجہ بھی اچھا ہوئے گا۔ اگر عقیدہ نہیں، اعمال دے پہاڑ لے کے بھی اللہ دے دربار اندر چلا جائیں گا، رب دے ہاں ککھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اے دنیا امتحان گئے، دنیا اندر اپنے عقیدے دی درستگی فرما لے، دنیا دے اندر کلمہ طیبہ دی پہچان کر لے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی عظیم ذات ہے جو اپنے کمالات دے اندر، اپنی صفات دے اندر مالک کائنات تنہا اکیلے نے، رب کائنات دا دنیا اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اے باتاں رب کائنات دا قرآن مختلف مقامات تے اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی میری تیری اصلاح فرما رہے ہیں، اور امام کائنات علیہ السلام دے فرامین بھی اس بات تے دلائل نے کہ لوگوں دنیا کائنات دے اندر مشکل کشا ہے تے صرف اللہ، حاجت روائے تے صرف اللہ، پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے تے صرف اللہ، اولادہ دین والا ہے صرف اللہ ہے، کائنات دے اندر سبنا نو رزق عطا کرن والا ہے تے کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی ذات ہے۔ رب کائنات دیاں صفتاں مخلوق اندر پانیاں، بولو بولو، مخلوق اندر داخل کرنیاں جو رب کائنات دے اوصاف نے، رب دیاں صفتاں نے، او انبیاء اندر بھی پانیاں گناہیں تے عام مخلوق اندر کس طرح داخل کر سکتے ہو؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 فرامین میں بیان کرنا چاہنا، پھر اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا، بالکل تھوڑے ٹائم اندر میں اپنی باتاں کر کے تے ختم کرنا چاہنا۔ علماء دا جمع غفیر ہے، امام کائنات علیہ السلام نے کلمہ طیبہ دی پہچان اپنی امت نو کرائی ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں، دنیا اندر مالک کائنات دی ذات تنہا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ اولادہ دین والا ہے، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، اور مالک کائنات دے اوصاف دنیا اندر نہ شامل کرو۔ اسے واسطے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، بولو بولو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ادعوا اللہ وانتم مؤقنون بالاجابہ۔ اے دنیا کائنات دے لوگوں، اے توجہ کرے آجے، لا الہ الا اللہ دی گونج پہ جائے، لا الہ الا اللہ دی دنیا کائنات دے لوگوں، لا الہ الا اللہ دی توحید دی دعوت انبیاء لے کے آئے، ہر نبی دی دعوت کلمہ طیبہ دی دعوت ہے، انبیاء تو بعد صحابہ دی دعوت کلمہ طیبہ دی دعوت ہے۔ آؤ میں آگے چلنا چاہنا، تابعین نے کلمہ طیبہ سمجھایا، تبا تابعین نے کلمہ طیبہ سمجھایا، آگے محدثین نے کلمہ طیبہ سمجھایا، اور اسی طرح میں آگے بڑھنا چاہنا، ماضی قریب دی بات کرنا چاہنا، کتے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی دیاں گلیاں دے اندر توحید دی وجہ تو اذیتاں برداشت کردے نظر آ رہے نے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ اسی طرح حضرات توجہ توجہ، حضرت حافظ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ سلطان المناظرین حضرت عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ میں آگے بڑھنا چاہنا، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے، اور اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ حضرت حافظ عبداللہ شیہو پوری رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ حافظ الحدیث ولی کامل حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے۔ حضرت حافظ
محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ توحید دی دعوت دیندے نظر آ رہے نے. انبیاء دی دعوت توحید دی دعوت, صحابہ دی دعوت توحید دی دعوت, تابعین دی دعوت توحید دی دعوت, تبع تابعین دی دعوت توحید دی دعوت, ائمہ دی دعوت توحید دی دعوت. اور دنیا کائنات دے لگو اس دنیا دے اندر جب تک رب کائنات دا نظام قائم تے دائم رہے گا اہل حدیث عقیدہ توحید بیان کر دے ہی رہن کے. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عقیدہ توحید زندہ باد زندہ باد. اور ایسے واسطے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے, آقا فرماندے نے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اے میری امت دے لوگو جدو پکارنا ہے تے عرشاں والے رب نو ہی پکارنا ہے. کنو پکارنا ہے؟ جدو پکارنا ہے عرشاں والے رب نو پکارنا ہے. ادعوا اللہ اپنی دعاواں دے اندر عرشاں والے رب نو پکارنا ہے. اور جدو دعا کرنی ہے وَأَنْتُمْ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 قاری قرآن قاری خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ربانی صاحب ترجمان نے مسلک اہل حدیث میرے مسلک دی دلدان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد حافظہ اللہ کہ جنہ دی دن رات دیا محنتاں نے صرف پاکستان ہی نہیں سعودیہ والے بھی پسند کر دینے, پوری کائنات والے پسند کر دینے. اللہ میرے شیخ دے علم و عمل اندر برکتہ نصیب فرمائے. تے میں جڑی گل سمجھا رہے ہیں آقا فرماندے نے ادعوا اللہ اے دنیا کائنات دے لوگو جدو دعا کرنی ہے عرشاں والے رب تو ہی کرنی ہے. اور جدو دعا کرنی ہے وَأَنْتُمْ مُؤْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ اس انداز نال دعا کرنی ہے. عرشاں والے دعاواں سنن والا بھی تو ہے, دعاواں قبول کرن والا بھی تو ہے. اے ٹلی جی دعا نہیں کرنی اللہ میں گنہگار پاپی اللہ تو ساڑیاں کدو سننا نہیں نہیں, بلکہ آقا فرماندے نے وَأَنْتُمْ مُؤْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. اللہ اکبر کبیرہ. دعا دی قبولیت دی نیت کر کے دعا کرنی ہے. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. آقا فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو سون والے ہونی کو کھول دے. آقا فرماندے نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جدو سوال کرنا ہے رب کائنات تو ہی کرنا ہے. جدو سوال کرنا ہے رب کائنات تو کرنا ہے. اپنی دعاواں اندر نہیں کہنا اللہ فلان نبی دے واسطے فلان بابے دی تفیلو فلان دی تفیلو, نہیں نہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جدو سوال کرنا ہے عرشاں والے رب تو ہی کرنا ہے. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو عقیدہ سمجھایا ہے. قرآن تیری میری اصلاح کر رہے ہیں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین میری تیری اصلاح کر رہے ہیں. کہ آج نہیں سمجھے گا دس کدو سمجھے گا. اے قرآن میری تیری خیر خواہی واسطے آیا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے دنیا کائنات دے لوگو جدو مدد منگنی ہے تے کنے کھولو بولو بولو جدو مدد منگنی ہے فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جدو مدد منگنی ہے عرشاں والے رب تو منگنی ہے. اللہ ہی مشکل کشاتے حاجت روا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے دیکھو نا دنیا دے اندر بڑے بڑے انبیاء دی جماعت آئے نے جدو انہاں نو تکلیفاں پہنچیاں نے جدو مصائب دے اندر مبتلا ہوئے نے کنڈی رب کائنات دی کھڑکائی ہے.
ہے ویکھ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر پھل کھا بیٹھے دنیا اندر آ گئے نے ایک پوری کائنات دا باپ ہے دوجی پوری کائنات دی ماں ہے تے جدو غلطی دا احساس ہویا ہے حضرت آدم علیہ السلام کنڈی کھڑکاندے نے تے کس ذات دی کھڑکاندے نے رب دا قرآن کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا اے ساڈے رب ظلمنا اسی دوویں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر اللہ تو سانو معاف نہ کیتا ساڈے تے رحم نہ کیتا خسارہ پان والیاں وچوں جاواں گے دیکھو اللہ ذوالجلال دے ایک اور بڑے برگزیدہ پیغمبر نے ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام نار دے اندر پھینکیا جا رہے ہیں ادھروں اگ والا فرشتہ آ جانا ہے اے رب دے نبیا اجازتاں دینا تھوڑا کام ہے اے اگ اساں کافراں دے اوپر ہی بہا دئیے بارش دا فرشتہ آ گیا ہے اجازتاں دے دیو اجازتاں مل جان ہوا دے ذریعے بارش دے ذریعے اگ نو بجا دیتا جائے تے رب دے نبی نے فرشتیاں نو بھی سہارا نہیں بنایا فرشتیاں نو بھی بولو فرشتیاں نو بھی تے آندے کی نے اے فرشتے کی کہندے نے حکم کرو تے طبق زمین دا میں پنجا مار اٹھاواں آتش شنے کفار تمامی میں وچ سمندر پاواں تے رب دا نبی کی کہہ رہے عقیدہ اللہ دا نبی کی اعلان کر رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اے دنیا کائنات دے لوگو مینوں میرا رب بھی کافی ہے بالکل آخری باتا مینوں میرا رب بھی کافی ہے میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن والا پھر میں کیوں کر غیراں اگے کراں بیان حوالہ آقا فرماندے نے اس وجہ تو جگاں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جدو مدد منگنی ہے عرشاں والے رب تو منگنی ہے آج دنیا دے اندر عقیدیاں دے اندر کمزوری آ گئی کئی کہن والے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع کالنا اللہ میری توبہ امام کائنات علیہ السلام تو مددہ منگیاں جا رہی نے کئی بابیاں تو مددہ منگ رہے ہیں کئی پیرہ فقیرہ تو مددہ منگ دینے اور علی نو مشکل کشا کہنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو مشکل کشا کہنے والے دیکھ حضرت حسین نواسہ رسول حضرت علی دا بیٹا ہے فاطمہ الزہرا دا لگتے جگر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا دے میدان دے اندر نے اللہ اکبر کبیرہ جنگ شروع ہو جاندی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا دے میدان دے اندر اپنے بابے نو بلایا نہیں امام کائنات علیہ السلام دا وسیلہ پایا نہیں بلکہ حضرت حسین کی کہہ رہے ہیں ادعوک یا الہی لا الہ سواکا یا الہی
کرب و بلا دے میدان اندر تے کہہ کی رہنے ادعو کا یا الہی اے اللہ میرا نانا کائنات دا سردار نبی ہے میرا بابا علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حضرت علی دی قبر قریبی نجف دے اندر نہیں بلایا اپنے بابا نو کہہ کی رہنے ادعو کا یا الہی اللہ کرب و بلا دے میدان دے اندر اگر حسین پکارے تے عرشاں والے آتے نوئی پکارے ادعو کا یا الہی اللہ تینو ہی پکارے ہیں تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدہ کی ہے لا الہ سوا کا یا الہی اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کون کہہ رہے ہیں بولو بولو کون کہہ رہے ہیں لا الہ سوا کا یا الہی اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اور اسے واسطے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جڑا بندہ اس حالت اندر فوت ہویا ہے اس حالت اندر انہوں موت آئیے انہیں پہچانے ہیں انہیں جانے ہیں کہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا نہیں آقا فرماندے نے داخل الجنہ جنت دا وارث بن جائے گا اور دوسری حدیث آقا فرماندے نے اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ آقا فرماندے نے قیامت والے دن میری شفاعت او میرے امتی مستحق ہونگے جنہاں نے دلوں جانے ہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا بولو بولو اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے اور آؤ ایک اور حدیث مسلم دی آقا فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابت ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے دنیا اندر مانگ لو اللہ دستی قبول فرما لیں گے فتعجل لکل نبی دعوت ہر نبی نے او دعا دنیا اندر مانگ لئی جلدی کی تھی دنیا اندر ہی مانگ لئی ہے میں آمینہ دلال علیہ السلام نے او دعا نو محفوظ کر لیا ہے آقا کی دو منگو گے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا او دعا میں او دو کرانگا اللہ میرے امتی نے انہاں نو معاف کر کے جنت دے داخلے عطا کر دے تے ایتھے کئی مولوی پتہ کی آندھنے مولوی جی جدو سرکار نے فرما جو دیتا ہے میں دعا کرنی ہے اللہ نے میرے امتیاں دا بیڑا پار کر دینا ہے مولوی جی پوری حدیث پڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میری دعا تو فیضیاب کیڑے میرے امتی ہونگے مماتا من امتی لا یشرک باللہ شیئا آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو میں دعا کرانگا اللہ ذوالجلال میری دعا قبول کر لیں گے لیکن او میری دعا دا فائدہ ہر میرے اس امتی نو ہوئے گا جڑا دنیا اندر رہ کے تے رب نال کسے نو شریک ٹھہران والا رب نال شرک نے کیتا نہیں ہوئے گا حضرات کلمے نو پہچانو اللہ اکبر کبیرہ تے میری جماعت دے بڑے عظیم خطیب سن مولانا نشیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جوانی دے اندر اللہ نو پیارے ہوئے اور ایتھے کلمے دے بارے پڑھیا کر دے سن اور اس کلمے دے حرف نے 4 میاں اور جی میں 4 نبی دے یار میاں او سانو 4 نال پیار میاں میں آگے بڑھنا چاہنا او سانو شبنا نال پیار میاں کہو لا الہ دی گونج پہ جائے آخری باتاں کہو لا الہ الا اللہ اس کلمے دے حرف پیارے نے جس ڈبے بیڑے تارے نے
سانو کیا نبی سہارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ نزا ویلے بھی کم آئے گا اے کلمہ اس دی موت دے کیا کہنے ادھروں داغے مفارقت دے رہے تے کلمہ طیبہ جاری ہے اور نزا ویلے بھی کم آوے گا وچ قبر دے چانن لاوے گا نزا ویلے بھی کم آوے گا وچ قبر دے چانن لاوے گا نالے پل تھی پار لنگاوے گا کہو لا الہ ذرا ہاتھ چک کے کہو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ او ایتھے کلے رہ گئے جوڑے نہیں کئیاں ماپے آنے مکھ موڑے نہیں او کئیاں ہتھی پتر توڑے نہیں کہو لا الہ الا اللہ آوے قبر دی بادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو کہو لا الہ چکو چکو ہاتھ پڑھو لا الہ الا اللہ آخری شیر ساڑھا ایمان تازہ ہو جائے سونا مکہ تے سونا مدینہ اللہ سارے انو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے اور جانا چاندے جے کہ نہیں اللہ مکہ بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے سونا مکہ تے سونا مدینہ ہے سونا مکہ تے سونا مدینہ ہے جنہیں مندری دے وچ نگینہ ہے جنوں وے کے ٹھردا سینہ ہے جنوں وے کے ٹھردا سینہ ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ جب تک زندہ رکھ عقیدہ توحید ہے اللہ جدو موت آئے کلمہ طیبہ زبان تے جاری فرما چونکہ علماء دی تعداد موجود ہے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین